خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان سیم اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پاکستان تحریک انصاف میں انتشار کے حوالے سے، سیاسی اختلاف کے حوالے سے بہت ساری خبریں جو ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، اور اب اس حوالے سے کھل کر دو لوگوں نے آ کر باہر بات بھی کر دی. ایک تو فیصل چودھری صاحب جو کہ فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم کا حصہ بھی ہیں، اور کچھ دن پہلے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہو چکی ہے. اور یہ اختلاف تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے اور فیصل چودھری صاحب کے حوالے سے. اب ان دونوں کے درمیان عمران خان صاحب نے تمام اختلافات جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی کے معاملات کو سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھ رہے ہیں، اور لیگل جو کام ہے جو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یا ان کے کیسز کے حوالے سے، اس کے اوپر فیصل چودھری صاحب جو ہے وہ بڑے متحرک ہو کر پہلے دن سے کام کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے پارٹی کو ضرور چھوڑا، اور اس کے اوپر اب تصدیق بھی کی گئی سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، لیکن جو کہ فیصل چودھری صاحب ہیں وہ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں. اور عمران خان صاحب کی ان کے ساتھ بڑی اچھے اور موڈ میں بات بھی ہوئی، اور وہ فیصل چودھری صاحب کی بہت عزت بھی کرتے ہیں. اور فیصل چودھری صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی قربانیاں بھی ہیں، کیونکہ مشکل وقت میں خاموشی ضرور ہوئی، لیکن ان کی طرف سے کوئی تصدیقی بیان اس طریقے سے نہیں دیا گیا کہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا ہے. اچھا، اب اس پورے معاملات کو اب کچھ نئے پاکستان تحریک انصاف کے نام سے پیجز بنے ہیں سوشل میڈیا پہ، جس میں یہ بار بار ذکر کیا جا رہا ہے موجودہ قیادت کے اوپر بھی، اور یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ پھوٹ پڑ چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف میں لڑائی کا جو ایک نیا روپ دینے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی تصدیق آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کر دی، فیصل چودھری صاحب نے بھی کر دی، اور پاکستان تحریک انصاف کے خود سابقہ چیئرمین بانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو کہ عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑی کھل کر جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جب تک میں کوئی کسی کو بات نہ کہوں یا میں کوئی پریس ریلیز نہ دوں یا میں کوئی ایسی بات نہ کروں، تب تک کسی بھی انتشاری بات کو، کسی بھی بات کو یا کسی بھی افواہ کو آپ نہیں مانیں گے. تو یہ تو ہو گئے پارٹی کے معاملات. اب عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک خوشخبری سنائی ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو خوشخبری سنائی ہے وہ بڑی ایک اہم خوشخبری ہے ان کی رہائی کے حوالے سے. اور انہوں نے کوئی زیادہ ہفتوں کی بات بھی نہیں کی، بلکہ چند دنوں پر انہوں نے یہ بات کی اور گفتگو کی کہ اب چند دنوں کی بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہم سب کے درمیان ہوں گے، اور جن کیسز کو بنایا گیا ان میں تمام میں ان کی ضمانت ہونے والی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جب بھی کانفیڈنشلی طور پر بات کرتے ہیں تو وہ بات ہمیشہ ان کی درست ثابت ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیس یہاں پر آ کر اس کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جانے ہیں. تو وہی بات وہ کر رہے ہیں. اب اس کے علاوہ اگر کوئی کیس نہیں بنایا جاتا نا، تو عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ مزید میکسیمم 10 دن کے اندر اندر ہم باہر رہا کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، اس کی اب رہا ہونے کے معاملات کے اگر میں تھوڑی سی 2-3 دن ہم پھر پیچھے چلے جائیں، جب عمران خان صاحب سے تمام وکلا کی یا سلمان اکرم راجہ کی یا پارٹی کے لوگوں کی اور اب حلیمہ خان کی جب ملاقات ہوئی، تو انہوں نے عمران خان صاحب کی جو اندر کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے بھی اب بات کی کہ عمران خان صاحب کو جیل میں اب کس طریقے سے رکھا گیا. اب عمران خان صاحب کو جیل میں جس طریقے سے رکھا گیا ہے وہ ایک سیل جس کو پنجرہ کا نام دیا گیا کہ اس کے اندر عمران خان صاحب کو ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے. فیصل چودھری صاحب تو عبیدہ بھی ہو گئے، ان کے آنسو بھی نکلنے لگ گئے، اور اسی طرح حلیمہ بھی بہت جو ہے وہ حلیمہ خان جو ہے وہ بھی بڑی پریشان دکھائی دے رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا کوئی مطلب دہشت گردی کے الفاظ بھی استعمال کیے، مطلب مختلف الفاظ استعمال کر کے انہوں نے مخاطب بھی کیا. وہ ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا مناسب نہیں ہے. تو حلیمہ خان نے یہ تمام صورتحال بھی بتائی، اور پارٹی کا جو لوگ بھی مل کر آ رہے ہیں وہ سیم ایک طرح کی بات کر رہے ہیں. اور اب عمران خان صاحب کو اسی طرز پہ اگر رکھا جا رہا ہے تو پھر ان کی رہائی کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہاں پر بہت زیادہ پر امید ہیں، اور جو لوگ ڈیل کی خاص طور پر باتیں کر رہے ہیں، تو اگر عمران خان صاحب کو اس حالت میں رکھا گیا تو پھر ڈیل آخرکار ہوئی کس کے ساتھ ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو مجھے اب ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ جو ڈیل والا بھی اور اختلافات والے بھی جو معاملات بنائے جا رہے ہیں، یہ محض سوشل میڈیا کی یا ایک پروپیگنڈا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنایا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک نہ تو عمران خان صاحب جو میری اطلاعات کے مطابق، جو میرے ذرائع بتاتے ہیں، کہ نہ وہ کسی ڈیل کا حصہ ہے، نہ وہ ڈیل کریں گے. وہ اگلے 100 سال تک بھی جیل میں رہنا پسند کریں گے.
اور دوسرا ان کی رہائی کے حوالے سے. اور واقعی اگر کوئی اور کیسز ان کے خلاف نہیں بنتے تو عمران خان اگلے 10 دن تک رہا بھی ہو سکتے ہیں. اور جو چیزیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں ان پہ کان دھرنے سے پہلے حقائق کو جاننا ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ.